أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. رمضان کا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے تو کچھ یاد دہانی پہلے اس کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شہر القیام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ پھر اسی طرح سے جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک اس کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا تم قیام اللیل کیا کرو، یہ سابقہ صالحین کی سنت ہے، اللہ کے قرب، گناہوں کی بخشش، برائیوں سے بچنے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔
اللہ کے قرب، گناہوں کی بخشش، برائیوں سے بچنے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے قیام اللیل۔ کوئی اگر 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے، اور یہ ڈھیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا، پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا، یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا۔ تب رب عز و جل بندے سے فرمائے گا، مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا، اے رب تو خوب جانتا ہے، یعنی کہ کیا بھروں؟ تو وہ فرمائے گا، ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو۔ یہ 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کا اجر ہے۔ 100 آیات کی تلاوت کے اجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ 1000 آیات کی تلاوت کے اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، جو 100 آیات سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب 1000 آیات کے ساتھ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے 1000 آیات کے ساتھ قیام کرنا، لیکن آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں 1000 آیات کے ساتھ قیام کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور نماز پڑھتے۔ اور 1000 آیات کے لیے اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ سورۃ البقرہ کو لے لیں تو وہ تو پوری آپ 2.5 سپارے پڑھ جائیں تو 286 آیات بنتی ہیں۔ آپ پوری کی پوری آل عمران ساتھ ایڈ کر دیں، وہ 4.5 سپارے بن جاتے ہیں، پھر بھی وہ بات نہیں بنتی، 1000 آیات پھر بھی نہیں بنتی۔ لیکن سورہ الشعراء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتیں ہم لے لیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آیات نمبر زیادہ ہے اور پھر اس میں آیات کا جو حجم ہے نا وہ چھوٹا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں 227، سورہ الصافات کی ہیں 182، ٹھیک ہے۔ آپ شعراء پڑھ لیں، صافات پڑھ لیں، ملک پڑھ لیں اور 30واں سپارہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی 1000 آیات کی ٹوٹل 1003 آیات بن جاتی ہیں۔ آپ کو حفظ نہیں ہے تو آپ ہاتھ میں پکڑ کے قرآن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آخری عشرے میں جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو بڑھا دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی گھڑ دوڑ ہوتی ہے نا تو اس میں پھر شروع میں جو سست والا گھوڑا ہے وہ کئی دفعہ بالکل اینڈ میں آ کے تیز ہو جاتا ہے تو وہ ریس جیت بھی سکتا ہے۔ تو بالکل یہ آخری جو وقت ہے، رمضان کا آخری جو دور ہے، اس میں پہلے سے زیادہ محنت جو ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع ہے، حرام کی گئی ہے، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور احسن آرام گاہ میں ہوں گے۔ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، یعنی اس دن پچھتاوا ہوگا کہ کاش کوئی خود ساختہ دین نہ بنایا ہوتا اور رسول ہی کی پیروی کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا جہنمی ہے۔ جب رسالت کا پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو پھر ایمان نہ لانے والا، سوچ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ اور پھر وہ کہے گا ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ تو اچھا دوست جو ہے نا وہ آپ کو
ہدایت کے راستے پر چلانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور بری کمپنی انسان کو اللہ کے راستے سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، دور کرتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہ کرو، اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دوستوں سے محتاط رہو سوائے امانت دار دوست کے، اور امانت دار دوست وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ گناہ گار آدمی کے ساتھ نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اپنے گناہ سکھا دے گا، اور اسے اپنے راز سے آگاہ نہ کرو، اور اپنے معاملات میں اس سے مشورہ نہ لو سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، جس سے صحبت کے اثرات کا پتہ چلتا ہے کہ جب زمانہ تھا نا حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد الملک کا، تو اس دور میں تو امام ابو حنیفہ کو علم حاصل کرنے کی طرف کوئی رغبت نہ ہوئی، اور نہ ہی کوئی ان کو موقع ملا، تجارت ان کو میراث میں ملی تھی۔ لیکن جب درس و تدریس کا چرچا عام ہوا تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، اور ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن وہ بازار میں جا رہے تھے کہ امام شعبی رحمہ اللہ جو کوفہ کے مشہور امام تھے سامنے سے آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کوئی نوجوان طالب علم ہیں، پاس بلایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فلاں سوداگر کا نام لے کر بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں۔ امام شعبی نے کہا، میرا مطلب ہے تم پڑھتے کس سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا، مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور اس نصیحت نے امام ابو حنیفہ کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر جب علماء کی صحبت میں بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا کیسا بڑا مقام عطا فرمایا۔ پھر ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے شام آیا، مسجد میں 2 رکعتیں ادا کیں اور دعا مانگی، یا اللہ کسی نیک آدمی کی رفاقت عطا فرما۔ آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی مجھے ساتھی ملے، جو ایئر پلین میں میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کوئی کسی ٹرانزٹ لاؤنج میں جو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے، کسی نئی جگہ پہ میں جا رہا ہوں وہاں پر کوئی روم میٹ ملنے والا ہے، کہیں آپ نے کوئی کمرہ شیئر کرنا پڑ گیا ہے، تو نیک آدمی کی رفاقت مانگے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ابو درداء ہیں، صحابی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو درداء کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا۔ ابو درداء پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو ابو درداء کہنے لگے کیا تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھانے والے، تکیہ اٹھانے والے اور وضو کے پانی کا برتن اٹھانے والے مشہور ہیں؟ اور کیا تمہارے درمیان وہ نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شیطان سے پناہ دے رکھی ہے، یعنی عمار بن یاسر؟ اور کیا تمہارے درمیان وہ صاحب نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے واقف ہیں، جسے ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی حذیفہ بن یمان؟ تو یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کوفہ میں اگر یہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا انسان کو دنیا میں بھی باعث خیر ہوتا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کو رسوائی سے اور پچھتاوے سے بچائے گا۔ پھر انسان پچھتانے والا کہے گا قیامت کے دن، بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے میری نے اس قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا، یعنی بالکل حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، امپریکٹیکل سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اور یہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ آج کل تو اس کو امپلیمنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ قیامت کے دن بہت شدید خسارے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی کلام اللہ کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے،
اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے، اللہ ہی ہادی ہے اور اللہ ہی نصیر ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے، گائیڈ لائنز بھی وہی دیتا ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال یا اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہترین توجیہ اور تفسیر بتا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور سب کو تباہ و برباد کر کے ملیا میٹ کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ فکر آخرت کوئی نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے کی امید کوئی نہیں ہے، تو اسی لیے پھر اتنے بڑے بڑے نشانیاں، اتنے بڑے بڑے عبرت کے مقامات پر سے بھی انسان کچھ حاصل وصول کیے بغیر ہی اٹھاتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمے نہ رہتے۔ اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ کسی نہ کسی کی سرویچیوڈ انسان کرتا ہی کرتا ہے، کسی نہ کسی کی غلامی کرنی ہی کرنی ہے، یہ ہماری سرشت کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا غلام بنایا، اپنا بندہ بنایا، اپنا عبد بنایا، لیکن انسان یا تو بتوں کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے، یا کوئی زندہ انسانوں کی کرنے لگ جاتا ہے، یا فوت شدہ لوگوں کی کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر وہ ان میں سے کسی کی بھی نہ کرے تو پھر وہ کس کی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی۔ اپنے نفس کو الہ بنا لینا کیا ہے کہ جو نفس کہے گا بس اسی کی بات جو ہے وہ مانی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، کیونکہ خواہش نفس انسان کو پھر کہیں بیٹھنے نہیں دیتی، دیر از نو اینڈ، وہ ایک سے دوسری سے تیسری شروع ہوا رہتا ہے سلسلہ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھانک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام۔ تو کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا، یہ سورج ہے جس کی موومنٹ کی وجہ سے سائے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا۔ ہمارے اندر ایک بایولوجیکل کلاک رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اسی بایولوجیکل کلاک کے تحت ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو جاگتے ہیں، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جو کوئی اس روٹین کو لگاتار زندگی میں ڈسٹرب کر کے رکھتا ہے تو وہ کئی قسم کے ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہوں چاہے وہ مینٹل بھی ہوں۔ اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، انسان صبح سویرے اٹھے، صبح اٹھ کر تو اپنے کسی کام کو لگے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے، تو جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام کو لگے گا تو اس کے کام میں پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوگی، وہ فریش بھی زیادہ رہے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کے کام میں برکت بھی زیادہ ہوگی، چاہے وہ کوئی کاروبار ہے، چاہے وہ کوئی دکان کھولنا ہے۔ میں کل پرسوں ہی کسی شاپ پہ تھی تو وہ کوئی آدمی اور ان سے پوچھ رہا تھا کل میں کتنے بجے آ جاؤں، تو اس نے کہا صبح آ جانا، صبح دکان کھلے گی 12 بجے، یعنی صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دکانیں اگر 8 بجے کھلیں تو ہمارا بجلی کا کتنا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جو رات کو یہ اتنی وہ جگمگ کرنی پڑتی ہے ان کو، تو یہ جلدی بند کریں، مغرب کے وقت بند کریں اور اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی لائف درست کریں، اپنی روٹینز درست کریں۔ تاجر حضرات کے کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ جب یہ گھروں کو جاتے ہیں تو ان کے بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور بچوں پر ان چیزوں کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹینز ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم انہی کو آبزرو کریں تو ہمارا جو اپنا زندگی کا نفسیاتی اور جسمانی دونوں طریقہ کار ہے وہ بالکل ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے زور کا جہاد جو کرنا ہے، تو پھر وہ جو ایک دنیا میں آج جہاد کو بدنام کر دیا گیا ہے، اس کا نام ہی ہولی وار رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ عربی زبان میں ہولی وار کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جہاد تو ہے اٹ موسٹ ایفرٹ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو پڑھانا، قرآن کو پھیلانا، نان مسلمز میں قرآن کو پھیلانا، اس کا فہم، اس کا تدبر عام کرنا، یہ سب جہاد ہیں۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بِهِ جو ہے وہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھارا ہے بہت کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے۔ دنیا میں کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، کہیں ایک کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے اور دوسرے کا، جیسے اٹلانٹک اور میڈیٹرینین جہاں ملتے ہیں تو اٹلانٹک کا آئس کولڈ واٹر ہے اور میڈیٹرینین کا بالکل معتدل، لیکن وہ جب ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر ایسے مرج نہیں ہوتے کہ ٹیمپریچر پانی جو ہے وہ مل جائے اور ٹیمپریچر تھوڑا سا دونوں کے درمیان ہو جائے، وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہی رہتا ہے اور گرم گرم ہی رہتا ہے، اور بالکل ایسے کہتے ہیں کہ کنگھی کی طرح، کنگھی کے دندانوں کی طرح، اس طرح سے ایک جگہ ہے جہاں پر جبرالٹر کے پاس، جہاں پر یہ چشمے جو ہے نا بن جاتے ہیں، اور میڈیٹرینین کے پانی الگ رہتا ہے اور دوسرا الگ رہتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں پر دو رنگوں کے دریا ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایک مضبوط آڑ رکھی ہے، یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے اور ہم اس آڑ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی منی کے نطفے سے، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ اس ہمیشہ زندہ یعنی اللہ پر توکل کیجئے جسے موت نہیں آتی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کا پیچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں اللہ اور بندے کا معاملہ ہی رہنے دینا چاہیے، اپنا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جب چاہے گا معاف کرے گا، جب چاہے گا پکڑ کرے گا، جس کی چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، جس کو چاہے گا کچھ سزا دے کر تو اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے گنہگار بندوں سے، وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ جو جتنا بزدل ہوتا ہے وہ اتنا ہی باہر سے ظالم ہو جاتا ہے، اور جو جتنا اندر سے ٹھوس مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا ہے اور کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے اس کو، وہ اتنا ہی مہربان ہوتا ہے۔ یہ انسانوں میں بھی یہی نیچر پریویل کرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کسی کا نہ کوئی ڈر ہے، نہ کسی کا کوئی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمتیں، اس کی ساری جو علم کے ذریعے سے اس نے ایک ایک چیز کا جو احاطہ کر رکھا ہے، اور اس ساری چیز کے باوجود وہ مخلوق پر نہایت مہربان ہے۔ تو جو کفار مکہ تھے خاص طور پر، یہ بڑا چڑھتے تھے رحمان کے لفظ سے، کہتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے؟ وَمَا الرحمن، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس طرح کل ہم نے سورۃ المومنون میں کچھ ایک لسٹ پڑھی تھی اہل ایمان کی، مومنوں کی صفات کی، اور یہاں پر بھی عباد الرحمن، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ ایک اضافت کی ہے، یعنی یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو رحمان کے بندے ہیں، یعنی یہ ایک شرف دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عباد الرحمن قرار دیا ہے، اور پھر ساتھ ان کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یعنی نرم چال سے مراد کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تکبر نہیں کرتے، ذہنی طور پر ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ ویسے بھی ان کی جو چال ہے، جو فزیکل چال ہے، وہ بھی معتدل ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ دور سے کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ کتنا کوئی متکبر انسان چلا آ رہا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی سلام متارکہ، یعنی ترک کر دیتے ہیں ان کو، اور ان سے آرگیومنٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، آرگیو نہیں کرتے جاہلوں کے ساتھ۔ اور جاہل کو یہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل ہر وہ انسان ہوتا ہے چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو کہ جو بلا وجہ کا جھگڑالو اور آرگیومنٹیٹیو انسان ہو، تو جو اتنی آرگیومنٹس کرنا چاہتا ہو اس سے سلام کر کے تو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کے بحث مباحثے عباد الرحمن نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ جو کوئی عشاء اور فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، وقت پر فجر پڑھنا، وقت پر عشاء پڑھنا، اور پریفریبلی مسجد میں پڑھنا۔ مرد حضرات کو تو ضرور پڑھ لینی چاہیے، خواتین بھی کبھی اگر آسانی سے جا سکیں تو ضرور چلے جانا چاہیے جن مساجد میں خواتین کا علیحدہ سے بندوبست ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تہجد پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ان کی دعا کیا ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی تہجد کا تکبر نہیں آ جاتا، اپنی نیکی کی خود پسندی نہیں آ جاتی ان کو، بلکہ وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ یہ دعا یاد کر لیں جن کو نہیں آتی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی یعنی بخیلی، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو نہ اسراف کرنا ہے، اسراف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کانو اخوان الشیاطین،
وہ تو شیاطین کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو نسل ہی تبدیل کر دی ہے کہ یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں، ان کا تو لشکر ہی فرق ہے، ان کی پارٹی ہی فرق ہے، حزب الشیطان ہے یہ، جو مال کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں بلا وجہ۔ اور دوسرے یہ کہ اتنا بخیل ہو جانا کہ نہ اپنی زکوٰۃ نکالنا اور نہ ہی کسی دوسرے کی کوئی ضرورت پوری کرنا، بلکہ عباد الرحمن کا انداز کیا ہوتا ہے، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان معتدل ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی اپنی بجٹنگ کر لینا کہ نہ اسراف کرنا ہے نہ بخیلی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے اور اپنے لیے کچھ سیو کر کے رکھنا بھی ہے، تو یہ جو ہے کبھی بینکرپٹ نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ، ان کے پاس ہمیشہ ایک ان کا جو ہے نا ٹھیک رہتا ہے فائنینشیل ان کے میٹرز۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا کو پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، مگر جس نے توبہ کی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تھرو آؤٹ نزا کے عالم سے پہلے تک، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو مسلمان ہوا تو کفر کے سارے گناہ مٹ گئے، اسی طرح سے ہجرت اور حج بیت اللہ بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ چند مشرکین جنہوں نے بہت زیادہ قتل اور زنا کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ ہمارے برے اعمال کا کوئی کفارہ بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر سورۃ الزمر کی بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو گناہ معاف کر دیتا ہے سارے کے سارے۔ تو یہاں پر جو یہ آیت ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بعض تو توبہ کر کے آپ اپنے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا لیتے ہیں، لیکن ایک اور جگہ پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے انہی آیات میں کہ برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، یعنی برائیوں کی جگہ پر بھی اچھائیاں ہی دے دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹی گواہی، ٹاؤٹ بن جانا کسی بھی لیول کا، چاہے وہ میڈیا میں آ کے گواہیاں دینا ہو، چاہے وہ کسی کو عدالت میں جھوٹا گواہ بنا کے کھڑا کرنا ہو، چاہے وہ ویسے جھوٹ ہو، تو عباد الرحمن جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ بولتے نہیں ہیں، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے، جھوٹ کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے۔ اور جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بڑی گریسفل اور ڈگنیفائڈ طریقہ ہے کہ انسان لغویات پر سے گریسفلی گزر جائے، نہ وہاں رکے نہ وہاں انٹرسٹ شو کرے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے انٹرسٹ شو کر دیا تو آپ نے تو اس کو اپروو کر دیا نا، تو وہاں پر اٹھنا بیٹھنا ان کا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بڑا ہی کوئی باوقار انسان وہاں سے گزر جائے اور اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور وہ جو کہتے ہیں، پھر ایک اور دعا عباد الرحمن کی آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ بہشت بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ اللہ ہماری پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں کیا کریں، ہر وقت دعا مانگا کریں، ہر چیز مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے،
کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد چمٹے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو عباد الرحمن ہے نا، ان کے اندر ایک سب سے اہم جو بات نظر آ رہی ہے وہ ان کی ہیوملٹی ہے، اور اسی ہیوملٹی اور اس کی تواضع اور انکساری کی وجہ سے وہ اتنا کچھ کر پاتے ہیں کہ وہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، کسی کو وہ اس طرح جواب ہی نہیں دیتے، وہ کسی جگہ پر سے ایسے گزریں تو وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے چپ کر کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جہنم سے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنا آپ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے توبہ کی ضرورت ہے، تو پھر انسان کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے رہتا ہے، اور خوش آمدی بھی اس کے دماغ کو خراب نہیں کر سکتے۔ پھر حسن البصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد آئے تو واپسی کے لیے سواری موجود نہیں تھی، کسی نے سواری پیش کی اور اس کی لگام تھام کر ساتھ ساتھ چلنے لگا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ عقیدت سے ساتھ ہو لیے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ناراض ہو کر کہا، تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہ لیتا رہے تو لوگوں کے جوتوں کی چاپ اس کے دل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک کوٹزم جو ہوتا ہے نا، خوشامد پسندی، کہ آپ کہیں جائیں اور آپ کی ہٹو بچو ہو رہی ہو، تو یہ ہٹو بچو جو ہے اور یہ اتنی جو پروٹوکول ہے، یہ انسان کا دماغ درست نہیں رہنے دیتی۔ انسان بہرحال انسان ہے اور پھر اپنے آپ کو بھولتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے عباد الرحمن بچتے رہے ہیں، بائی اینڈ لارج ایک حدیث کا، ایک طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ان چیزوں سے انسان نہ بچے یا گناہوں سے انسان نہ بچے تو کیا انجام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل خواب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تو میں نے نہایت عجیب و غریب منظر دیکھے۔ وہ کیسے منظر تھے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کو ابھی ان کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ آدمی جس کا سر پتھر پر کچلا جاتا تھا، وہ قرآن اخذ کرتا تھا، یعنی قرآنی تعلیم حاصل کرتا تھا، پھر اسے چھوڑ دیتا تھا، یعنی نہ اس پر عمل کیا، نہ کنٹینیو کیا اس کو، نہ استقامت رکھی، پھر اس کے بعد فرض نماز ترک کر کے سو رہتا تھا۔ اور وہ آدمی جس کی باتیں، نتنے اور آنکھیں گدی تک چیری جاتی تھیں، اپنے جی سے ایک جھوٹ گھڑتا تھا، پھر صبح سویرے گھر سے نکلتا اور جا بجا وہ جھوٹ کہتا تھا۔ آج آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں، اتنا جھوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اتنا جھوٹ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے ایک سنسنی خیز اس کے اوپر کیپشن لگا دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اتنے انوسنٹ معصوم لوگوں کے کلپس اٹھا کے، اور کیونکہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تصویر بھی ساتھ لگا دی اور ساتھ ایسا کیپشن برا لگایا، اور اندر جب کوئی کھول لیتا ہے نا تو وہ بات کوئی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اس سنسنی کی وجہ سے لوگ ایک دفعہ کھول لیتے ہیں تو بس ان کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کھولنا ہی نہیں ہوتا، اس کے کھولنے سے اس کی ویورشپ اور بڑھتی ہے، وہ اور لوگوں کی بھی اس میں فیڈز میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی چیز جس کے اوپر کوئی سنسنی خیز اور اس طرح کے جو بنے ہوئے ہو، کوئی اوتھینٹک اگر آپ نے نیوز پڑھنی ہے، سننی ہے، تو بس اوتھینٹک ایک آدھی جگہ سے کوئی نیوز پڑھ لیں، سن لیں، بات ختم کریں۔ تو یہ اس وقت تو یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے جھوٹ ہر طرف، اور جھوٹ پھیلانا کتنا آسان ہو گیا، ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں اربوں لوگوں تک وہ ایک جھوٹ جو ہے وہ پہنچ جانے کے سارے وسائل آج اس دنیا میں پورے ہوئے ہوئے، اور جا بجا وہ جھوٹ کہتا تھا، بعد ازاں اس کا جھوٹ افواہ بن کر چارسو پھیل جاتا تھا۔ پھر تندور جیسی عمارت میں جو برہنہ لوگ آپ نے دیکھے وہ زنا کیا کرتے تھے، وہ آدمی جو خونی نہر میں تیرتا اور پتھر کھاتا تھا وہ سود خور تھا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان صفات کا حامل بنائیں جو اہل ایمان کی ہیں، جو مومنوں کی ہیں، جو فلاح پاتے ہیں اور جو عباد الرحمن کی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں ہم کو خدا نخواستہ کہ جن کے بد انجام ہونے والے ہیں۔ سورہ الشعراء شاعر کی جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے
آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں۔ اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی، اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے؟ یعنی احسان جتا رہا ہے، اور یہ جتا رہا ہے کہ تم نے قتل بھی کیا ہوا ہے، اشاروں کنایوں میں۔ فی الحال کہتے ہیں کہ شروع میں فرعون کو اتنی دشمنی نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اس کے گھر ہی میں تو پلے بڑے تھے، تو ایک شروع میں تھوڑا سا اس کا جو انداز ہے نا وہ نرم ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تعلیم لے کر آئے ہیں، کیا دعوت لے کر آئے ہیں، تو اتنا ہی پھر وہ ان کے خلاف ہوتا چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر جب میں تم سے ڈرا تو تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، یعنی مجھے حکمت دی، دانائی دی، رسول بنایا۔ اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی واپسی بڑا مدلل جواب دیا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اتنا برے طریقے سے غلام بنا رکھا تھا، اسی لیے تو میں اینڈ اپ ہوا ہوں تمہارے محل میں، ورنہ میں اپنی ماں کے گھر پلتا رہتا اپنے بنی اسرائیل ہی کے اندر۔ میری ماں نے مجھے تابوت میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ تم نے ایک بدترین غلامی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا ہمارے لیے۔ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں درباریوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس نے کہا، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ جب کچھ نہ سوجھا تو اس نے ان کو دیوانہ کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل پرووک نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اپنا جو کول ہیڈڈنس جو ہے وہ قائم رکھی، کیونکہ اگر کوئی پرووک ہو جائے اور اس کو غصہ آ جائے کہ میں پاگل نہیں ہوں تم پاگل ہو، تو وہیں پہ جو آپ نے اصل کام کرنا ہوتا ہے وہ تو دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم پاگل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، بس یہ کہہ دیا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر یہ جان لو کہ اللہ وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ اس نے کہا، البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل لاؤں تب بھی۔ اس نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اسی وقت وہ ناظرین کو سفید چمکتا نظر آیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والا بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں۔
پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو انہوں نے سوانگ رچایا تھا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہاری جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کی؟ اور پھر کہنے لگا تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب آپس میں ایک ہوئے ہوئے ہو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا جلد تم جان لوگے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے لا ضیر، کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں، کر دو جو کرنا ہے، بے شک ہم اپنے ہی رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بالآخر تو جانا ہی ہے اللہ کی طرف، لیکن اب ہم ایمان نہیں کھوئیں گے ایک دفعہ جب ہمیں پتہ چل گیا۔ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل قلیل سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یعنی اس کا تکبر یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے حقیر تھوڑے سے لوگ اور انہوں نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، تو اب تو بس پھر ان کی خیر نہیں ہے کیونکہ مجھے غصہ آ گیا ہے۔ اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا، اور جہاں سے وہ نکلتا نہیں تھا، اپنے محل سے سال میں ایک مرتبہ نکلا کرتا تھا، لوگوں کی اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اتنے اتنے بڑے بڑے اپنے مجسمے بنا رکھے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ ایجپٹ جائیں یا اس پہ بھی نیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہیوج اپنے مجسمے یہ بنا کے رکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ایسے لگے کہ کتنا بڑا ہے فرعون، اور نظر تو آتا نہیں تھا وہ۔ حالانکہ ان کے ہاں بردر سسٹر میرج چلتی تھی۔ یہ کہتے تھے رائل بلڈڈ، بلو بلڈڈ رائلٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جب بردر سسٹر میرج ہو کہ باہر سے کوئی بلڈ نہ آئے، اور اس میں پھر یہ جو ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے قد اور ان کی کوئی صحتیں نہیں ہوتی تھیں، ایک کوئی لمپ کرتا تھا، کوئی کیسا تھا کوئی کیسا تھا، لیکن بنے ہوئے ایسے تھے کہ جیسے ہم تو کوئی بہت بڑی چیز ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا، جو ان کی موویز ویسٹ میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے 10 کمانڈمنٹس تھی، اس کا بھی جو ہے تو اس میں یہ انبیاء کرام کو بہت اچھا نہیں دکھاتے، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان کے خلاف ہوتی ہے اور جو آپ کو کلمہ کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، تو لہٰذا ان کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھنی چاہیے نہیں ہیں۔ اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ، اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ اور ان کفار کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیے جب اس نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوجتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ یعنی انہیں دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے کھڑے ہوئے بت، ان کو دیکھو تو صحیح، کیسے تم ان کو پوج سکتے ہو؟ تو بلا شبہ وہ میرے تو دشمن ہے سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کتنے سادہ سمپل عام فہم دلائل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اور دعا کیا ہے کہ میرا طمع ہے کہ اللہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ ربی حب لی حکماً والحقنی بالصالحین، یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ربی حب لی حکماً والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کا ساتھ عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھی۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے اور لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ وہ ایک شعر میں آتا ہے نا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، چاہے آپ موجود نہ ہوں، چاہے آپ دنیا سے جا چکے ہوں، آپ کو خلق خدا کس طرح سے یاد کرتی ہے، وہ بہت بڑی ایک گواہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام نے مانگی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ذکر خیر جاری رہنا مانگا ہے۔ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ ہی اولاد۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کوئی بغض ہو اور نہ ہی کوئی حسد ہو۔ اور پھر قلب سلیم کے جس میں اللہ کے سوا کوئی اور بت نہیں بستا، اس نے اور کسی کو رب نہیں بنا رکھا، توحید کے اوپر وہ قائم ہے۔ اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی۔ وہ کہیں گے جب کہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، جب کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بہکایا تھا۔ تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست۔ پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا
کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیے۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کون ہے بات میں کہ اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس اقلیت میں کرے، ان قلیل لوگوں میں کرے کہ جو اللہ کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں آتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بہت تھوڑے ہیں اللہ کے بندے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، یعنی امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو؟ قوم عاد کا طریقہ کیا تھا؟ ان کو بہت ایک وہ آ گئی ہوئی تھی بلڈنگز بنانے کی، ان کو ایک بڑی طریقہ آ گیا ہوا تھا قوم عاد کو بھی، اور پھر قوم سمود تو پہاڑوں کو تراشتے تھے نا، اور ان کا بھی طریقہ تھا کہ ہر جگہ پر یادگاریں تعمیر کرتے تھے، بلڈنگز پر بہت زیادہ مال لگاتے تھے، پیسہ لگاتے تھے، اور تم مضبوط محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ آج جیسے ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کی مسجد میں خطبے میں فرمایا تھا نا کہ وہ دیکھو قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے کھنڈرات اور ان کی باقیات، آج تم میں سے کوئی ہے جو اس کو مجھ سے 2 درہم میں بھی خریدے؟ کوئی 2 درہم بھی اس کے اوپر لگانا چاہے گا؟ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ بہت اہم باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہیں، جو کسی ایک وقت پر کچھ بھی کر سکتے ہوتے ہیں، ایک ان کی قلم کی جنبش سے کچھ بھی فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا جا سکتا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ جہاں بندوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر نگران ہے۔ یعنی کوئی اتھارٹی والا یہ نہ سمجھے کہ وہ بالکل ایسے مطلق العنان کوئی بادشاہ بن گیا ہے یا حکمران بن گیا ہے، اس کو اپنا زوال یاد رہنا چاہیے، اس کو اپنے مظالم کی ریپرکشنز یاد رہنی چاہیے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا، امداد دی جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں اور بیٹوں میں اور باغوں اور چشموں میں، بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو واضح نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اتنا تکبر تھا، اور اسی تکبر میں اتنی خوبصورت نصیحتوں کو بھی ریجیکٹ کر رہے تھے، اور یہ تو پہلے لوگوں ہی کی عادت ہے، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قوم عاد اور سمود جو ہے نا، یہ عربوں کی قدیم ترین اقوام تھی۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک اور ملائم ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو،
اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی کوئی معجزہ لے آ۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں یوم عظیم کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ نادم ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جہان کے مردوں کے پاس جاتے ہو یعنی اپنی تسکین کی خاطر، اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے نکال دیا جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے عمل کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جنگل والے، ایکا والے، اور ان کے ہاں بھی شعیب علیہ السلام ہی تھے، یا تو یہ مدین والوں کا ہی دوسرا نام ہے یا شعیب علیہ السلام مدین اور ایکا دونوں بستیوں کے نبی تھے۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ ہر نبی کی ایک ہی بات ہے، امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ سنسیریٹی کا سب سے بڑا جو وہ اپنا ایک دلیل دیتے تھے وہ کیا تھی کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرے کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہے، میری کوئی نظر تم لوگوں کے مال و دولت کے اوپر نہیں ہے، تو تم لوگ میری بات سنو، میں اتنا سنسیئر ہوں کہ مجھے تم سے تو کچھ چاہیے ہی نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، تم ماپ پورا بھر کر دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو۔ یہ قوم ملاوٹ کیا کرتی تھی، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے یعنی شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا، بے شک وہ یوم عظیم کا عذاب تھا۔ قوم شعیب کی ہلاکت کا 3 جگہ پر ذکر ہے، اور سورۃ الاعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، سورہ ہود میں چیخ کا، اور یہاں شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 قسم کا عذاب اس قوم پر آیا تھا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، فصیح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی منتظر تھے؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں بٹھایا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، چنانچہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے
کیا وہ لوگ ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا مزہ اٹھانے دیں، کتنا بھی انسان جی لے، کتنا بھی انسان جی لے۔ آج مجھے ہماری اپنی امیجیٹ فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، روزے کے ساتھ ہنستے کھیلتے بات چیت کرتے کرتے ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کوئی کتنا بھی جی لے، بالآخر اس نے جانا ہے اللہ کی طرف، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے، یعنی تم کہتے ہو کاہن ہے، جادوگر ہے، جادوگر پر تو شیاطین آتے ہیں، کیا نعوذ باللہ کیا یہ شیاطین کا کلام ہے؟ اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت، اتنا نفع مند، اتنا انٹیلیجنٹ، حکمت و دانائی سے بھرا ہوا، تو تم سمجھ کہتے ہو کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے؟ اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں، وہ تو نہ نازل کر سکتے ہیں نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ آسمان پر ایسے پہرے بٹھا دیے گئے کہ شیاطین تو اس کو سن بھی نہ سکیں۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں شامل ہوں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کی آیات آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھ کر آپ نے بلند آواز سے پکارا تھا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اور مکہ کے لوگ ارد گرد آپ کے جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے، اور جو مومنوں میں سے آپ کا اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں۔ لیڈر ہونا تو اس کو شفیق اور مہربان ہونا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے اپنے لوگوں کے لیے، سبارڈینیٹس کے لیے پوچھتے رہنا چاہیے، ان کی ضروریات، ان کے حالات، ان کے غم گساری، ان کے بارے میں انکوائر کرنا، زیادہ عرصہ ان کے بارے میں نہ سنے تو پوچھ لینا، اور ان کو کوئی تحفہ دے دینا، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ اپنے جو آپ کی خدمت کرنے والے لوگ تھے نا، چاہے وہ کوئی آپ کے غلام ہوتے تھے، چاہے وہ کوئی آپ کا مزدور جس کو آپ نے کوئی اجرت پہ رکھا ہوتا یا تنخواہ دار ہوتا، اور چاہے وہ والنٹری ہوتے، والنٹری لوگ بھی تو تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ انہی میں ایک ربیعہ بن کعب الاسلمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے، اور اسی طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور پھر دعائیں دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی اتنی اولاد، ان کی لمبی عمر، ان کے باغ کا پھل، ہر چیز جو ہے وہ بابرکت تھا۔ تو لہٰذا ایک جو لیڈر ہے اس کا مشفقانہ رویہ ہونا چاہیے اپنے ہر طرح کے سبارڈینیٹ کے ساتھ۔ بہرحال ربیعہ بن کعب الاسلمی سے جب پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگ لو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیا مانگا ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے صرف آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بس یا کچھ اور بھی، ادھر دنیا سے بھی کچھ لینا ہے لے لو، میں دے دوں گا کچھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ غالب اور رحیم پر توکل رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ بلا شبہ وہی اللہ سمیع اور علیم ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ شعر و شاعری جو ہے یہ بھی ان اینڈ آف اٹ سیلف تو بری نہیں ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ شعر و شاعری میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ شاعری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو انسان کے جذبات میں کوئی ہیجان پیدا کرے، کسی برائی کی طرف اس کو مائل کرے، ایسی شعر و شاعری، اور میوزک تو ویسے ہی ایک اور کیٹیگری ہے نا، میوزک تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے نا، اس کے لیے تو حرام کا ہمارے علماء نے لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے قریب لوگ، میری امت کے کچھ لوگ یہ جو ساز اور گانا بجانا ہے اس کو حلال کر لیں گے، تو حلال اسی کو کریں گے نا جو پہلے حرام تھی۔ تو یہ شعر و شاعری بغیر میوزک والی جو ہے نا اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسے الفاظ یا ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جو غلط ہے یا غلط کی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر وہ جائز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی ہوا کرتے تھے، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، یہ سب شاعر بھی تھے، اور جو کفار توہین کیا کرتے تھے یا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ لوگ جواب دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد فرما، یعنی کیونکہ انہوں نے جیسے فی البدیع اشعار کہنے ہوتے تھے نا، تو وہ پھر اس کی روح القدس سے مدد فرما کہ اس کو وہ اشعار آ جائیں، یہ وہ کہہ سکے۔ تو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ کیسے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی کبھی وہ اتنے پائس اور رائچس ہو جائیں گے اور ایسا ایسا شعر کہیں گے کہ انسان کہے گا کہ ان سے زیادہ اللہ کی معرفت تو کسی کو ہے ہی نہیں، اور دوسرے دن وہ پھر اٹھیں تو چاہیں تو شراب کے ہی قصیدے میں پورا کا پورا غزل، پوری کی پوری غزل اور پوری کی پوری کوئی نظم ہی لکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، ہر ٹاپک ایڈریس کر لیتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ایک شخص تھا امیہ بن سلط، جس کے اشعار اتنے اللہ کی معرفت رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اس شخص کا شعر ایمان لایا ہے لیکن یہ خود ایمان نہیں لایا۔ تو قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے ان کا کہ شعر و شاعری میں بات تو اتنی نصیحت والی کریں گے کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اثر کر جائے گی بات، لیکن خود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا۔ تو ایسی شعر و شاعری والے جو لوگ ہیں وہ کنڈیمڈ نہیں ہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے بچائے۔ سورہ النمل، نمل نمل نہیں ہوتا، نمل، نمل چیونٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ قاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں۔ تو دنیا میں ساری رونق ان کو تو پھر اب دنیا میں ہی چاہیے نا، آخرت پر تو کوئی یقین نہیں، لہٰذا وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کو تو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یہ جو سبحان اللہ رب العالمین ہے نا، سبحان اللہ، یہ بڑا ہی خوبصورت کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ربیہ بن کعب الاسلمی جن کی ابھی بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے۔ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے سبحان اللہ رب العالمین، پھر آپ فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ، اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب خوب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے
چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی، تو بلا شبہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں یعنی معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو سری جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام حمد وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ مجھے کس کس پر فضیلت حاصل ہے، اور میجورٹی پر دوسرے انسانوں پر فضیلت ہی حاصل ہوتی ہے کسی نہ کسی سینس میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے سے نیچے دیکھو، اور کوئی بھی مصیبت زدہ دیکھیں تو مصیبت زدہ کو دیکھ کر جو ایک دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کا شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے عافیت دی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، یعنی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنی عافیت کا شکر ادا کرنا چاہیے، انٹرنلائز کرنا چاہیے دوسرے انسان کی مصیبت کو بھی، کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس میں نہیں رکھا۔ آپ ہاسپٹل جائیں، آپ کسی کی عادت کو جائیں، آپ کسی کے جنازے کو جائیں، آپ کسی بیمار کو دیکھیں، آپ کسی ہینڈی کیپڈ کو دیکھیں، کتنا ایک جو ہے نا، میں ایک بچی میں اس کو جانتی ہوں کہ جس کی کچھ فزیکل وہ تھے ہینڈی کیپس، اور وہ ان کے اندر اتنی وہ تھی نا، گمی ہوئی تھی اس چیز کے اندر، اور اس کے کمپلیکسز تھے کہ ختم نہیں ہونے کو آتے تھے۔ تو پھر اس کو ایک یہاں پر ہی اسکول ہے ایک ایسے بچوں کا کہ جو سلو ہیں، اسپیشل بچے ہوتے ہیں جو، تو اسپیشل بچوں کا ایک اسکول ہے، تو اس میں اس نے چند دن انٹرنشپ کی، اور اس انٹرنشپ کے بعد اس نے آ کے تو اپنی والدہ کو کہا آئی ایم پرفیکٹلی فائن، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر اس کی زندگی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو گئی۔ اور اگر انسان انہی لوگوں کے پاس سے گزرے بھی صحیح اور یہ نہ دیکھے کہ مجھے کتنا کچھ ملا ہوا ہے، اور پھر بھی یہی دیکھتا رہے کہ میرے یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ کتنے لوگ ہیں، ہر انسان محروم ہے کئی چیزوں سے، پھر تو انسان کبھی بھی شکر ادا کر سکتا ہی نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اس فضیلت کو دیکھے، اس کو پرسیو کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت سے دوسرے انسانوں پر اس کو دے رکھی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام بنا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ کیسا آرگنائزڈ ان کا سارا تھا نا ڈسپلن، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ انہیں کیا پتہ چلنا ہے کہ وہ کس کو کچل رہے ہیں، کس بیچاری مخلوق کو؟ سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں چلنا، تو اس لیے بلوں میں گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کے بارے میں بعض حدیث بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا، تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی، یعنی یہ تو ٹھیک نہیں کیا نا آپ نے کہ آپ پوری کی پوری بلیں ہی جلا ڈالیں، کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ انسانوں کو کاٹتی ہے تو ان کو ختم ہی کر دیا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح 4 جانور جن کو مارنے سے بھی منع کیا ہے ان میں سے ایک چیونٹی بھی ہے۔
چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیے اور کہا، آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو بولیاں تو سکھائی گئی تھیں جانوروں کی، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ فوراً اس حقیقت کو پہنچے کہ کتنی بڑی بادشاہت ہے میری، تو مجھے پھر کرنا کیا ہے۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو انہوں نے دعا کی، آج بہت دعائیں آ رہی ہیں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب یہ تھا ان کا ڈسپلنری سارا ایکشن کہ ایک ہدہد مسنگ ہے، پورے ہدہد کے لشکروں میں سے ایک مسنگ ہے، تو اس کو بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ کدھر ہے۔ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یعنی کیوں وہ ایبسنٹ ہے وداؤٹ ریزن، سخت سزا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، پھانسی دے دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے، اس کو جینوئن ریزن بتانا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے، سبا جو ہے یہ یمن کی ایک قوم تھی، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو انہوں نے جب سنا ہدہد کی بات کو تو انہوں نے فوری نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ ادھر آیا ہے خط لے کر ہدہد ملکہ سبا کے پاس، ان کا نام بلقیس آتا ہے۔ بلقیس نے کہا، اے درباریو، بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیران ہو رہی ہے کہ یہ کون ہے، اللہ رحمان رحیم، یہ کون ہے، اس لیے کہ وہ تو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اس نے باقاعدہ جو خط کے جو باقی جو باتیں ہیں نا وہ بعد میں کی ہیں، جو ایک سیلینٹ بات اس نے بتائی ہے نا خط کی، وہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں خط لکھنے کا ادب بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور خط میں اپنا تعارف کرانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے نا من سلیمان، اس کو پتہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر مختصر اور جامع اور واضح جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، بہت لمبی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں۔ بعض اوقات واٹس ایپ پر میسیج کسی نے اپنا کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے، کسی نے اپنا کوئی ذاتی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تقریباً 1 منٹ جو ہے نا وہ خیریت معلوم کرتے ہیں، اور اس میسیج کے اندر اب انسان کیا کرے، وہ کئی دفعہ 2.5-3 منٹ کا میسیج ہوتا ہے، اور اس کے اندر بات جو ہے نا وہ تقریباً 50 سیکنڈ میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ کیٹیکٹ یاد رکھیں، خاص طور پر اگر آپ نے یہ میسیج کرنا ہے نا وائس میسیج، تو اس کو مختصر رکھا کریں، یا پھر واٹس ایپ تیز بھی کر دیتا ہے اسپیڈ کو۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا، اے درباریو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ یہ بھی ایک انتہائی ذہین اور اچھی خاتون تھی۔ یہ جو بلقیس ہے ملکہ سبا، ذہانت میں اور ایموشنل انٹیلیجنس میں ان کا جو ہے نا لیول وہ بہت بڑا ہوا تھا، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے درباریوں سے
مشورہ کیا ہے، اس نے کوئی جو ہے اور بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس نے ان سے بات کی ہے۔ یہ بھی ایک لیڈر کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے خاص الخاص، اپنے وزراء، اپنے مشیر، اپنے امراء، ان کے ساتھ باقاعدہ مشورہ کرتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مشورہ برائے مشورہ کرتے ہیں جبکہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ تو انہوں نے کہا، اب آپ دیکھیں کہ وہ جو وزیر ہیں نا، وہ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ تو خون ریزی کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ اپنی لائلٹی جو ہے نا وہ پروو کر رہے ہیں کہ ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، یعنی ہم آپ کو مکمل طور پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو اپنے لوگوں کا ٹرسٹ حاصل تھا، وہ ایک پسند کی جانے والی ملکہ تھی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی اور اپنے رعایا میں بھی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا، اب آپ اس کی ذہانت دیکھیے کہ بلا وجہ جنگ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اب ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ ایک انتہا درجے کا پازیٹیو سائیکولوجیکل ایک وار ہے جو آپ دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، کہ آپ اس کو نرم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھتی ہے تحفے تحائف کے لین دین سے۔ تو عید بھی آ رہی ہے، آپ ضرور تحفے تحائف دیا کریں، عیدوں کو بنا لیں، برتھ ڈیز کو چھوڑ دیں۔ برتھ ڈے تو فرعون مناتا تھا، جس دن وہ یوم الزینہ تھا، جس دن وہ عصا پھینکا اور اژدہا بنا، وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ یہ تو ان لوگوں کے ہیں طریقہ کار جو ہم لوگوں نے بھی اپنا لیے۔ تو عیدوں پہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کریں، اچھے تحفے تحائف دیا کریں، دل خوش کرنے والے تحفے تحائف دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو آپ کے ناراض اور ہر وقت ناراض رہنے والے عزیز و اقارب ہیں، جن کو اکثر ناراض رہنے کی کوئی بیماری لاحق ہے، تو وہ بھی آہستہ 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 وہ مائل ہوں گے، وہ مدم ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، تم دیکھو گے کہ تمہاری جو جان کا دشمن بنا ہوا تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اتنا یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو اس نے اب ویری ایموشنلی انٹیلیجنٹ وہ خاتون ہے جس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ لیکن اب اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی مالی دے دوں نا چیز، اور کہتے ہیں کہ کوئی بیش بہا بہت ہی قیمتی وہ تحفے تحائف تھے جو ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو بھیجے۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کا مقصد صرف ایک قوم کو زیر کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تحفے تحائف جو ہیں وہ ان کو ہو جاتا کہ اچھا ٹھیک ہے، جنگ کے بغیر اتنا مال حاصل ہو گیا ہے، اور بھی مانگ لیں گے تو بات ختم۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا تو یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ تو چنانچہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، واپس یہ لے جاؤ تو ان کے پاس لوٹ جا۔ اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ تمہارے لوگوں میں ان کے مقابل آنے کی ہمت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ یعنی اگر مان لیتی تو اچھی بات تھی، نہیں مانا تو یہ ہدیہ واپس لے جاؤ، اب تو پھر تمہارے لیے تلوار ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ملکہ سبا آ رہی ہے۔ تو انہوں نے درباریوں سے کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اس کا تخت بڑا ہی مشہور تخت تھا، بہت بیش قیمت تخت تھا، اور کتنی دور تھا بیت المقدس سے۔ کہاں بیت المقدس اور کہاں یہ یمن میں سبا کا جو ہے بستی یا شہر۔ جنوں میں سے ایک دیو طاقتور جن نے کہا، وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔
جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب یہ ایک اور بندہ ہے جو جنات سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، اور یہ انسان ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے۔ کون سی کتاب کا علم ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ اور کریم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، تھوڑا بہت اس کے اندر کوئی ویریشن کرو، اور میرے سارے اس دربار کے اندر ہی کسی جگہ پہ اس کا تخت بھی رکھ دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تخت کی تو مشہوری تھی نا ہر طرف کہ کیا وہ تخت ہے، اب کیسے وہ تخت یہاں پہنچ سکتا تھا؟ تو ملکہ سبا نے جو ہی اپنا تخت دیکھا وہاں پڑا ہوا تو کہنے لگی کأنہ ہوا، یہ تو ایسے ہے گویا کہ یہ وہی ہے، اور پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہے، اور کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن گئے تھے۔ اس نے تحفے بھیجے ہیں، تحفے بھیجنے کے ساتھ ہی اس کو اس خط سے اس نے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ خط عام خط نہیں ہے، یہ خط مجھے کانکر کرنے کے لیے یا میری بستی پر میرے شہر پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس خط کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے۔ تحفے وہ بھیج چکی ہے، ساتھ ہی خود بھی وہ چل پڑی ہے ایمان لانے کے لیے، اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ بہت سے لوگ کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پیدا کافر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کو اس طرح سے مائل کرنا جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے کہ ایک ہر مسلمان کی ایک بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی حصہ تو انسان ڈال کے جائے اس دین کی تبلیغ میں، کہ شاید ہمارے چاہے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہمارا کوئی جملہ کسی کافر کو مسلمان کر دے۔ اور کافر کو مسلمان کرنے کا ایک اور بڑا ہی آسان اور بڑا مجرب طریقہ ہے، وہ ہے اس کے لیے دعا۔ اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے، آپ ہر کافر کی ہدایت کے لیے دعا کریں، آپ ہر کسی کو تبلیغ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، کیونکہ نیچے مرر تھا، شیشہ تھا، تو وہ اتنا کلیئر تھا کہ وہ نیچے سے ہل رہا تھا تو سمجھی کہ پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشوں سے جڑا محل ہے۔ اس نے کہا اسی وقت اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شبخون ماریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ساری پلاننگ کفار مکہ بنا رہے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ تیار تھا اب، اور کہتے تھے کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ،
بنو ہاشم ظاہر ہے ہم سے ایک ایک سے بدلہ تو نہیں لے سکتے نا، جتنے بھی قبائل ہیں سب کو تو نہیں مار سکتے نا واپسی، ظاہر ہے کہ پھر وہ خون بہا پہ راضی ہو جائیں گے، دیت پہ راضی ہو جائیں گے، ہم دیت دے دیں گے، جو مانگیں گے ہم انہیں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح علیہ السلام کے حوالے سے مثال دی کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان 9 سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا، چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ جہالت کے کام کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو سلام بھی کہتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا سلام بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے کہ یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں، یہ برتن میں کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں، انہیں اللہ کا اور میرا سلام کہیے۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سلام کہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون، کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ذرا سا بھی شک آنے لگے یا اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جھکاؤ ہو کہ مانگنے کے لیے وہاں جائیں، یا نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو ماننے پہ دل کر رہا ہو، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ غور کیا کریں کہ میں جس کے پاس جا رہی ہوں اس نے کیا کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس نے تخلیق کیا کیا ہے۔ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے اور جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے؟ مجبوری اور لاچاری میں انسان جب اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے رو کے اپنی مجبوری اس کے آگے رکھ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔
کہہ دیجیے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سیر و سفر کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو مکر وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلد طلب کرتے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے، اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ویسے تو کفار کی بات ہے کہ دے آر لائک ڈیڈ، یہ ایسے ہیں جیسے یہ مرے ہوئے ہیں، تو ان کو قرآن اثر نہیں کرے گا، یہ نہیں سن سکتے قرآن کو، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، ان کے دل تک نہیں پہنچتا۔ لیکن سملیرٹی اسی کی دی جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا دودھ سے زیادہ سفید، شہد کی طرح میٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب سملیرٹی کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو یہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دلیل دیا کرتی تھیں اس بات کی کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو وہ یہ آیت تھی انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سمیع اور مجیب کو پکارے کہ جو ہر وقت سنتا ہے۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے کو ہوگا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے کو ہوگا یعنی قیامت بالکل قریب آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس جانور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ہم نے پہلے حدیث میں 10 نشانیوں کی بات کی تھی، اور انہی میں سے ایک جانور کا نکلنا بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی قیامت کی وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جب کہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں، اور دن کو دکھانے والا یعنی روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے،
سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ گریوٹی ختم، ہر نظام درہم برہم۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط باندھا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ انسان بے خوف ہونا چاہتا ہے تو قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے بے خوف ہونے کے لیے نیکیاں کر لے، اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندے کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اطلب القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے، اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم عبدک ابن عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ، وإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنهم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارے ہر گزرے ہوئے عزیز و اقارب، بزرگ، بہن، بھائی جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ روز محشر ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دے دینا، ہمیں اپنے پیاروں، عزیز و اقارب، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جنتوں میں اکٹھے کر دینا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہر اس شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔